محمدلا و مبسملا و مسلیا و مسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ قرآن کی ابتدا دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، آپ قرآن کی انتہا دیکھیں قل اعوذ برب الناس، آپ قرآن کا آغاز دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، آپ قرآن کی انتہا دیکھیں قل اعوذ برب الناس، آپ قرآن کا شروع دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، آپ قرآن کا ختم دیکھیں قل اعوذ برب الناس۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کو شروع بھی لفظ رب کے ساتھ کیا ہے اور قرآن کو ختم بھی لفظ رب کے ساتھ کیا ہے۔ میرے دوستوں، رب اللہ رب ذوالجلال کی ایسی صفت ہے جو باقی تمام صفات کو گھیرنے والی ہے۔ جیسا کہ آپ عالم ارواح کے اندر دیکھیں، جب اللہ رب ذوالجلال نے اپنی مخلوقات سے سوال کیا تو فرمایا الستُ بربکم۔ جب ہم عالم قبر میں جائیں گے، عالم قبر کے اندر فرشتے سوال کریں گے من ربک۔ ان دونوں کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، جس کو عالم زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ دیکھو، عالم ارواح کے اندر لفظ رب کے ساتھ سوال کیا، عالم قبر کے اندر سوال لفظ رب کے ساتھ ہوگا، عالم دنیا کے اندر عالم زندگی میں استقامت لفظ رب کے ساتھ ہے، یعنی عالم ارواح میں بھی لفظ رب کے تذکرے ہیں، عالم قبر میں بھی رب کے تذکرے ہیں، عالم دنیا کے اندر بھی رب کے تذکرے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کو شروع بھی لفظ رب کے ساتھ کیا ہے اور قرآن کو ختم بھی لفظ رب کے ساتھ کیا ہے۔ آگے ہے العالمین۔ عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ شیء، جس سے کسی شے کا پتہ چلے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم دنیا کے اندر کتنے ہیں؟ عالم سے مراد مخلوقات ہے۔ مخلوقات کی تعداد دنیا کے اندر کتنی ہے؟ اس کے اندر علماء کے کئی اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول امام مقاتل بن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر مخلوقات کی تعداد 80,000 ہے، 40,000 خشکی کے اندر، 40,000 سمندر کے اندر۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر مخلوقات کی تعداد 18,000 ہے، لیکن صحیح قول کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر مخلوقات کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ھو، دنیا کے اندر اللہ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کہا یا اللہ، عرض کی یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے نبی سلیمان، تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میری مخلوق کی دعوت کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا اے میرے نبی سلیمان، تجھے اجازت ہے، تو میری مخلوق کی دعوت کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کافی عرصے تک کھانا پکوانا شروع کیا، جنات کھانا پکاتے رہے۔ جب کھانا پک گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان لگوایا، وہاں دسترخوان پر جب کھانا لگ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ، کھانا پک چکا ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، اب آپ اپنی مخلوق کو بھیجیں، وہ آئے، آ کر کھانا کھائے۔
آگے سے اللہ رب ذوالجلال نے کہا اے میرے نبی سلیمان دنیا کی مخلوق بھیجوں یا سمندر کی مخلوق بھیجوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ دنیا کے اندر جو مخلوق ہے میں اس کو جانتا ہوں، آپ سمندر کی مخلوق کو بھیجیں، سمندر کی مخلوق کو میں نہیں جانتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے ایک مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے منہ باہر نکالا، جتنا کھانا پکا تھا مچھلی نے ایک لقمہ کیا اور سارے کا سارا کھانا نگل گئے۔ دوسری مرتبہ پھر منہ کھولا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے نبی سلیمان اس مچھلی کو میں روزانہ ایسے 3 لقمے دیتا ہوں۔ اے میرے نبی سلیمان تیری دعوت ایسی ہے جو میری ایک مچھلی کو بھی پوری نہیں ہوئی۔ جب یہ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیرے نبی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تیری مخلوق کو کھانا دے سکے، یا اللہ تو خود ہی اپنی مخلوق کو کھانا دے سکتا ہے۔ جب یہ کہا آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر مخلوقات کی تعداد کتنی ہے۔ جب اتنی مخلوقات کی تعداد ہے، اللہ رب ذوالجلال کتنی بڑی طاقت والا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے کہ جو تمام مخلوقات کو روزانہ تازہ رزق دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، مفتی بغداد علامہ محمد محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے مفتی ہیں، بغداد کے رہنے والے تھے۔ یہ رات کو چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ یہ خود کہتے ہیں کنت اطالع الکتب فی ضوء القمر، میں رات کو چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتا، پھر تفسیر قرآن کی خدمت کرتا۔ جب یہ تفسیر کی خدمت کرتا، اس نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے تفسیر روح المعانی۔ جب اس نے قرآن کی تفسیر مکمل کی، اس تفسیر کو بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا، بادشاہ بھی عش عش کر اٹھا کہ دنیا کے اندر آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر تفسیر قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہے، ایک دیہاتی ایک جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہیں۔ اس نے اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا تو اس پر ایسا اثر ہوا، حضرت فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس نے جملے کہے رہتی دنیا تک کوئی اور جملے نہ کہہ سکے، اس پر اثر ہوا۔ اس نے چند ایسے جملے کہے جو کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے پہلا جملہ کہا، اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر، یہ اونٹ کی مینگنیاں بتاتی ہیں یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ وآثار الاقدام علی المسیر، یہ قدموں کے نشان بتاتے ہیں یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ افسماء ذات ابراج، یہ آسمان جو بڑے بڑے برجوں والا ہے۔ وارض ذات فجاج، یہ زمین جو بڑے بڑے خزانوں والی ہے۔ لا تدل علی اللطیف الخبیر، کیا یہ نہیں بتاتی دنیا کے اندر خدا موجود ہے؟ اب دیکھیں ایک دیہاتی کا استدلال، وہ کہتا ہے جس طرح یہ اونٹ کی مینگنیاں بتاتی ہیں یہاں سے اونٹ گزرا ہے، جس طرح یہ قدموں کے نشان بتاتے ہیں یہاں سے انسان گزرا ہے، اسی طرح یہ بڑا آسمان جو برجوں والا ہے، اتنی بڑی زمین جو بڑے بڑے خزانوں والی ہے، اسی طرح یہ سمندر، اسی طرح یہ ندیاں، اسی طرح یہ دریا، اسی طرح یہ چشمے، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ دنیا کے اندر خدا موجود ہے۔ اب دیکھیں اگر اللہ رب ذوالجلال عقل عطا کرنے پر آئے تو ایک دیہاتی کو دے دے، اگر نہ دے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھی نہ دے۔ دیکھیں کتنے ڈاکٹروں نے گمراہی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔